لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین کرام، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، پرپوزل، ایک نمونہ، ایک اسوہ حسنہ، ایک آئیڈیل شخصیت اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ تو دوستو، عید میلاد النبی خصوصاً جو آج کے دور میں منایا جاتا ہے، اور جس طریقے سے منایا جاتا ہے، جس طریقے سے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور جو عوام اس میں جڑ جاتی ہے، جوہلا لوگ جڑ جاتے ہیں، جو اپنے طرز انداز کے اوپر اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی شریعت مقدسہ کے اندر کوئی ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ اگر آپ واقعی عاشق رسول ہیں تو کثرت سے درود شریف پڑھیے، نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیجیے، نبی کے مناقبات، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، آپ کی سیرت مبارکہ آپ بیان کریں، پروگرام رکھیں، فنکشن رکھیں، پریزنٹیشن قائم کریں، لیکن حدود شریعت کے اندر رہ کر سیرت کے بیانات کریں، آپ کے مناقب بیان کریں، آپ کی تعریف اور توصیف کا ذکر کریں، آپ کی ایک ایک سنت کو پبلک کو بتائیں۔ دین مکمل جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، آپ ان کی تفصیلات، ان کی توضیحات، ان کا انٹرپریٹیشن آپ پبلک کو بتائیں، اس سے کسی کو منع نہیں ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں یہ ڈھول، یہ تاشا، یہ ناچنا، یہ فحش کاری، جو جوہلا لوگ اپنے طرز انداز کے اوپر اسی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ ایک ازرو شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں ملتی۔ اس لیے تو ہمارے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ کیا نبی نے تمہیں یہ سکھایا تھا؟ نبی کی کیا یہ لیگیسی تھی؟ نبی کا کیا یہ اخلاق تھا؟ نبی کی کیا یہ عادتیں تھیں؟ شریعت مقدسہ تمہیں اس طریقے کی ایکٹیویٹی کی پرمیشن دیتی ہے؟ تو یہ لوٹ کر الزام پھر نبی کی شخصیت کے اوپر اور نبی کے وارثین کے اوپر یہ ایلیگیشن لگتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہم علماء کرام جو بھی اسی کو سیلیبریٹ کریں یا تقریبات رکھیں یا جو جلسہ گاہ قائم کریں، اس کے اندر بھی پبلک کو نصیحت، پند و نصیحت کریں، ان کو بھی انسٹرکشن دیں کہ آپ اس طریقے کی فنکشن قائم نہ کریں جس میں کوئی بے حیائی ہو، مرد و زن کا اختلاط ہو، اور اس طریقے کی کوئی آپ ایکٹیویٹی پرفارمنس کریں جو خلاف شریعت ہو یا کسی کو اذیت پہنچتی ہو، مریض ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتے ہو، مسافر اپنا رستہ طے نہیں کر سکتے ہو، بیمار ہاسپٹل تک نہیں جا سکے، تو اس طریقے کی روڈ کو بلاک کرنا، اس طریقے سے ہنگامہ آرائی کرنا، اس طریقے سے کسی مذہب کے اوپر نکتہ چینی کرنا اور اپنے پیغمبر کی شان کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ دوسرے کو حقیر بتانا، اس طریقے کے جو ایکٹیویٹی جتنی بھی پروگرامات میں ہوتے ہیں، تقاریر، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں، تو دوستو جذبات کو کنٹرول رکھ کر ہمیں بات کرنے کی ہے۔ علمی میدان کے اندر جذبات کام نہیں آتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر علمی صلاحیت ہے، علمی کمپٹیشن ہے، استعداد ہے، قابلیت ہے، اور بولنے کا آپ کے پاس انداز ہے، اسپیکنگ پاور ہے، تو آپ اس کو پاور کو صحیح استعمال کریں۔ شریعت کے منہج، شریعت کے طور و طریقہ، شریعت نے جو ہمیں پروٹوکول بتائے ہیں، شریعت کا جو پروٹوکول ہے، شریعت کی جو لیگیسی ہے، شریعت مقدسہ کے جو اصول اور قواعد ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر ہم سیرت نبوی کو بیان کریں۔ میں بھی اس کا قائل تھا، عید میلاد النبی کا، کیونکہ لاکھوں عیدیں قربان ہو اس عید کے اوپر، لاکھوں ولادتیں قربان ہو اس ولادت کے اوپر، جس کی ولادت کی خاطر اور جس خوشی کی خاطر حور و غلامان نے نغمات گائے تھے، عرش جھک گیا تھا، ستارے آمنہ کے آنگن میں رقص کرنے لگے تھے، اتنی خوشی منائی تھی، اللہ کی مخلوقات نے، اللہ کے فینومینا نے اتنی خوشیاں کا اظہار کیا تھا، ایکسپریشن کرا تھا، تو ہم تو اس کے امتی ہیں، ہم تو اس کے کلمہ گو ہیں، تو ہمیں تو اور بھی نبی کی ولادت کے اوپر خوشی منانا چاہیے، لیکن دوستو حدود شریعت کے اندر رہ کر کرنا چاہیے۔ مختلف علماء کرام کی تقاریر، واعظ، نصیحت، کتب سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد فلاحی اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہے کہ جو مروجہ زمانے کے اندر
جو تقریبات منائی جاتی ہے جس میں کچھ خلاف شریعت ہٹ کر چیزیں ہوتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ہم اتفاق نہیں رکھتے، بلکہ نبی کی شان کے اندر آپ کی ولادت کے موقع کے اوپر اگر ہم خوشی نہیں منائیں گے تو کیا ہم دیگر اسلام کے دشمن کی ولادت کے اوپر منائیں گے؟ ٹھیک ہے، جو آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ شریعت، یہ علم، یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ فتویٰ، یہ مفتیان کرام، یہ محدث، یہ مفسر، یہ محقق، یہ مدبر، یہ متراجم قرآن اور حدیث کے کس کے صدقے بدولت ملے؟ اللہ کے نبی کی تعلیم کے بدولت ملے۔ جو ہم مفتی کہلاتے ہیں، ہم فتویٰ دلاتے ہیں، ہم نے ادارے قائم کر رکھے ہیں، یہ کس کی لیگیسی ہے، کس کی تعلیم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن شریعت سے ہٹ کر اگر ہم کوئی فعل ایکٹیویٹی کریں گے تو خود ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے میرے دین سے ہٹ کر کوئی نئی بات کو ایجاد کیا تو وہ مردود ہے۔ کون کہہ رہے؟ ہمارے آقائے نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات صاحب الاولاق سید الانبیاء رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشفقین صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، تو ہمیں اپنے نبی کے قول کو فالو کرنا ہے۔ ہم شریعت سے ہٹ کر کوئی ایکٹیویٹی پرفارمنس نہیں کر سکتے۔ تو دوستو یہ دھیان رہنا چاہیے۔ باقی آپ سیرت کے متعلق جلسے جلوس قائم کرو، اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرو، سبیلیں لگاؤ اور پبلک کو یہ بتاؤ تاکہ پبلک کے دل کے اندر ہمارے نبی کی اہمیت بیٹھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے میلوں میں اور دنیا کی رہنائیوں میں کہیں ہم کھو جائیں اور ہم اپنی نبی کی سیرت کو ہی بھول جائیں۔ تو سیرت کو آپ بیان کرو، آپ کی تعریفات بتاؤ، آپ کی شخصیت کا تعارف کراؤ۔ آپ سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں نے آپ کی اقتداء کی، آپ کے پیچھے کھڑے رہے۔ آدم نبینا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں نے آپ کی اقتداء کی ہے۔ آپ سید الانبیاء ہیں تو پھر باقی انسانیت کا تو کیا کہنا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو آپ کی تعریفات آپ بتائیے۔ یہ دین مقدس جو ہمیں ملا ہے یہ نبی کے تھرو ملا ہے، تو اس نبی کی ولادت کے اوپر ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت کے ملنے کے اوپر، اس کے فضل کے ملنے کے اوپر آپ خوشی مناؤ۔ ہم خوشی منائیں گے دوستو، ٹھیک ہے، کسی کو سوٹ کرے یا نہ کرے، ہم تو خوشی عشق رسول میں، حب مصطفیٰ میں ہم تو خوشیاں منائیں گے، اپنی خوشی کا ایکسپریشن کریں گے، لیکن حدود شریعت کے اندر رہ کر۔